السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جنرل سائنس کلاس 6 کے پی کے بکس کا یونٹ نمبر 2 ریپروڈکشن ان پلانٹس کا مکمل ایکسرسائز حل کریں گے۔ یونٹ نمبر 1 اور 2 ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ چینل پر اپلوڈ کیا ہے، اور یونٹ نمبر 1 کا ایکسرسائز بھی آپ پلے لسٹ میں جا کر یا چینل میں جا کر ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ویڈیو کو ضرور لائک اور ایک کمنٹ اپنی مرضی کے مطابق ضرور کرے۔ تو سب سے پہلے ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 1 ہے: اے پوٹیٹو کین بی گرون فرام اٹس سیڈز۔ ایک آلو اپنے تخم یعنی بیج سے بھی اگ سکتا ہے، بٹ موسٹلی فارمرز کٹ پیسز آف پوٹیٹو ٹیوبرز اینڈ bury them in soil because، لیکن کسان زیادہ تر آلو کو ٹکڑوں میں کاٹ کر اس کے جو ٹیوبرز ہوتے ہیں یعنی جو کلی پختوں کی تیغون چکمی وہ زمین میں دفنا دیتے ہیں۔ تو کیوں یہ دفنا دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ نمبر اے آپشن ہے: اٹ نیڈز مور واٹر، اس کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اٹ از اے کوئک وے آف پروڈیوسنگ پلانٹس، یہ پودوں کی بنانے کی ایک تیز ترین طریقہ ہے۔ پوٹیٹو پیسز آر یوز لیس، آلو کے ٹکڑے جو ہے وہ بیکار ہے۔ تو ان چاروں میں سے کریکٹ آپشن ہے بی نمبر۔ یہ طریقہ کار جو ہے اس سے پودے جلدی سے اگتے ہیں۔ MCQ نمبر 2: فارمرز پریفر ویجیٹیٹو پروپیگیشن میتھڈز بیکاز دے کین۔ کسان زیادہ تر ویجیٹیٹو پروپیگیشن کا طریقہ کار آپ کو پریفر کرتا ہے، کس وجہ سے؟ پروڈیوس نیو ویرائٹیز، ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے ذریعے نئے اقسام پیدا ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پودے پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر بی: گرو پلانٹس کراپس کوئکلی اینڈ ایزیلی، پودے یا فصل جو ہے وہ جلدی اور آسانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ کوپ ود آل ٹائپس آف ڈیزیزز، تمام قسم کے بیماریوں کے ساتھ یہ ویجیٹیٹو پروپیگیشن والے پودے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سروائیو آل ٹائپس آف ویدر چینجز، ہر قسم کے ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکتا ہے، اس میں اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط، اس میں بھی کریکٹ آپشن ہے بی نمبر۔ MCQ نمبر 3 ہے: which one of the following is not a process involved in vegetative propagation؟ ویجیٹیٹو پروپیگیشن میں کون سا طریقہ کار شامل نہیں ہے؟ کٹنگ تو اس میں شامل ہے، ٹیوبر بھی شامل ہے، رنر بھی شامل ہے، فرٹیلائزیشن جو ہے یہ شامل نہیں ہے۔ تو کریکٹ آپشن ہے ڈی۔ MCQ نمبر 4: sexual reproduction is a big advantage to a group of organisms because it provides a lot of۔ سیکشول پروڈکشن یعنی جنسی عملی تولید جو ہے اس کا بڑا فائدہ کیا ہے؟ تو ویرائٹی ان آرگینزم، جانداروں میں مختلف قسم کے ویرائٹیز پیدا ہوتے ہیں۔ آئیڈینٹیکل آرگینزمز، آرگینزم جو ہے وہ پیرنٹس کی طرح ہوتے ہیں، نئے آرگینزم، تو یہ غلط ہے۔ انرجی فار آرگینزم ٹو سروائیو، جانداروں کو انرجی فراہم ہوتی ہے۔ سملر کاپیز آف پیرنٹس، سملر کاپیز جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ تو اے سیکشول ریپروڈکشن میں پیدا ہوتا ہے، آئیڈینٹیکل بھی اے سیکشول میں۔ تو کریکٹ آپشن یہاں پر ہے اے نمبر، ویرائٹی ان آرگینزمز۔ MCQ نمبر 5: an onion plant produces a new plant without the formation of seeds۔ پیاز کا پودا جو ہے جب اس سے نیا پودا پیدا ہوتا ہے تو یہ بیج کے بغیر پیدا ہوتا ہے۔ this type of reproduction is called، تو اس ریپروڈکشن کو ہم کیا کہیں گے؟ تو ہم نے سبق میں کہا تھا کہ جو تخم کے بغیر، بیج کے بغیر پودے پیدا ہوتے ہیں وہ اے سیکشول ریپروڈکشن ہوتے ہیں، یا اس کا دوسرا نام ویجیٹیٹو پروپیگیشن بھی ہے۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ڈی، ویجیٹیٹو پروپیگیشن۔ MCQ نمبر 6 ہے: ٹولپس، لائلیز اینڈ اونینز کین بی پروڈیوسڈ بائی۔ ٹولپس یعنی گلی لالا، اسی طرح پیاز، یہ پودے پیدا ہوتے ہیں کون سی طریقے سے؟ بلبز، ٹیوبرز، کٹنگز، رنرز۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ بلبز کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ MCQ نمبر 7 ہے: A system is the part of a shoot system which grows in the air۔ پودے کا تنا جو ہے یہ شوٹ سسٹم کا حصہ ہے۔ شوٹ سسٹم ہم نے کہا تھا کہ پودے کا زمین کے اندر جو حصہ ہوتا ہے وہ روٹ سسٹم ہوتا ہے، اور جو زمین سے باہر ہوتا ہے وہ شوٹ سسٹم ہوتا ہے۔ تو تنا جو ہے سٹیم، یہ شوٹ سسٹم کا ایک حصہ ہے جو ہوا میں اگتا ہے۔ Sometimes stem can be underground in plants۔ بعض اوقات پودے کا تنا جو ہے وہ زمین کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ لائک، تو کون سی پودے کی طرح زمین کے اندر ہوتی ہے تنا؟ روز اینڈ جاسمین، یہ تو زمین کے باہر ہوتی ہے۔ مینگو اینڈ اورنج، یہ بھی زمین کے باہر ہوتی ہے۔ اسٹرابری اینڈ مینٹ، اسٹرابری اور پودینہ بھی زمین کے باہر۔ تو پوٹیٹو اور اونین جو ہے آلو اور پیاز، یہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ تو کریکٹ آپشن ہے ڈی۔ MCQ نمبر 8: پوٹیٹو ٹیوبرز ہیو
depressions called eyes. آلو جو ہے اس کے اوپر ٹیوبرز ہوتے ہیں، اس کے اوپر کلی تیغنا ہوتے ہیں جس کو آئیز آنکھیں کہا جاتا ہے. If a piece is without an eye, it would not grow into a new plant. جب آلو کے ایک ٹکڑے میں آئی نہیں ہوں گی، آنکھ نہیں ہوگا، تو اس سے نیا پودا پیدا نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ یہ آنکھیں جو ہے ہیو سیڈز، اس میں بیج ہوتے ہیں، ہیو برڈز اس میں کلیاں ہوتی ہے، کین گرو برانچز یہ شاخیں پیدا کر سکتی ہے، کین گرو روٹس جڑیں پیدا کر سکتی ہے. تو کریکٹ آپشن ہے کہ آنکھ جو ہے اس میں برڈز ہوتے ہیں، تو کریکٹ آپشن ہے بی نمبر. MCQ number 9. Grafting is done mostly in fruit trees to provide root stock which has. قلم کاری زیادہ تر پھلوں کی درختوں میں ہوتی ہے جو روٹ سٹاک فراہم کرتی ہے، یعنی جڑوں والا حصہ فراہم کرتی ہے. کسی لیے ویک روٹس جڑیں کمزور ہوتی ہے، اسٹرانگ اینڈ ریزسٹنٹ روٹس مضبوط اور مزاحمتی جڑیں ہوتی ہے، ڈیزیزڈ بیمار جڑیں ہوتی ہے، اور اسمال. تو اس میں کریکٹ آپشن ہے بی نمبر، اسٹرانگ اینڈ ریزسٹنٹ روٹس. MCQ number 10. In layering technique, no harm is caused to the parent plant. لیئرنگ میں جو پیرنٹ پلانٹ ہوتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. کس وجہ سے؟ few branches are involved, some roots are used as root stock. تو لیئرنگ جو ہے اس میں ہم پودے کے کچھ شاخیں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، زمین میں دفنا لیتے ہیں اور اس سے پھر نیا پودا اگتا ہے. تو کریکٹ آپشن ہے اے نمبر. اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے میچ دا کالمز. کالم اے اور بی ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہے. تو اس میں بلب ہم نے کہا تھا کہ یہ زمین کے اندر تھک فلیشی لیوز والی سٹم ہے، تو یہ بلب اس کے ساتھ ملے گا انڈر گراؤنڈ سٹم. رنر جو ہے یہ سٹمز گروئنگ الان دا گراؤنڈ، یہ وہ شاخیں ہے پودے کی جو زمین کے ساتھ ساتھ نئے پودے پیدا کرتا ہے، تو رنرز سٹم گروئنگ کے ساتھ ملے گا. ٹیوبر جو ہے یہ سولن انڈر گراؤنڈ سٹم وتھ برڈز، زمین کے اندر ایک پھولے ہوئے تنے ہے آلو وغیرہ کا، تو ٹیوبر سولن انڈر گراؤنڈ کے ساتھ ملے گا. سیکشل ریپروڈکشن جو ہے اس میں فرٹیلائزیشن آف گیمیٹس، اس میں میل اور فیمیل گیمیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. کٹنگ جو ہے پیس آف سٹم روٹ اینڈ لیف. پلینٹلیٹس جو ہے یہ برڈز ایٹ مارجنز آف لیوز، پودے کے جو پتے ہیں اس کے کناروں پر یہ برڈز ہوں گے. اور اے سیکشول ریپروڈکشن جو ہے اس میں فارمیشن آف نیو آرگینزم ود آؤٹ گیمیٹس. اے سیکشول ریپروڈکشن میں نئے پودے پیدا ہوں گے مگر میل اور فیمیل گیمیٹس کے ملنے کے بغیر. اس کے بعد ہے جناب شارٹ کویسچنز. تو شارٹ کویسچنز آپ کو میں اس کے آنسر دکھا دیتا ہوں. شارٹ کویسچن نمبر 1 ہے ڈیفرینشیٹ بٹوین سیکشل اینڈ اے سیکشول ریپروڈکشن. سیکشول اور اے سیکشول ریپروڈکشن میں فرق کیا ہے؟ تو سیکشول ریپروڈکشن جو ہے involves the fusion of male and female gametes. It take place in flowers. سیکشول ریپروڈکشن میں میل اور فیمیل گیمیٹ کا ملاپ ہوتا ہے اور یہ فلاورز میں ہوتی ہے، پھولوں میں. اور اے سیکشول ریپروڈکشن جو ہے اے سیکشول ریپروڈکشن انوالوز فارمیشن آف نیو پلانٹس فرام ویجیٹیٹو پارٹس لائک روٹ سٹم اینڈ لیوز. اے سیکشول ریپروڈکشن میں میل اور فیمیل گیمیٹ نہیں ہوگے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ویجیٹیٹو جو پارٹس ہوتے ہیں اس سے نیا پودا پیدا ہوتا ہے. شارٹ کویسچن نمبر 2. وائی ڈو آرگینزمز ریپروڈیوس؟ جاندار ریپروڈکشن عملی تولید کیوں کرتے ہیں؟ واٹ ول ہیپن اف اے گروپ آف آرگینزم از انیبل ٹو ریپروڈیوس؟ اگر کوئی جاندار اپنے نسل کو نہیں بڑھاتا، ریپروڈکشن نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ تو آنسر ہے دا پروسیس آف ریپروڈیوسنگ نیو آرگینزمز فرام دیئر پیرنٹس از کالڈ ریپروڈکشن. جب والدین سے نئے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کو ریپروڈکشن کہا جاتا ہے. آرگینزمز ریپروڈیوس ان آرڈر ٹو مینٹین اٹس کائنڈ. if a group of organisms fails to reproduce they will disappear from earth. جب کوئی بھی جاندار ریپروڈکشن نہیں کرتا تو وہ زمین سے غائب ہو جائیں گے. شارٹ کویسچن نمبر 3 ہے ڈیفائن برڈز. واٹ آر دا ڈفرینٹ اسٹرکچرز فارمڈ فرام برڈز؟ برڈز کیا ہوتے ہیں اور ان سے کون سے حصے اگتے ہیں؟ جواب ہے a bird is a small swelling that can grow into new branches, leaves or flowers. برڈ جو ہے یہ جاندار پر ایک ابار ہوتا ہے، ایک کلی ہوتا ہے جس سے نئی شاخیں، پتے یا پھول پیدا ہوتے ہیں. روٹس اینڈ شوٹس گرو فرام دیز برڈز.
and thus new plants are formed from these buds. جڑ اور تنے اس بڑ سے نکلتی ہے اور اس طرح نیا پودا پیدا ہوتا ہے. کوشچن نمبر 4. Why do we seldom see potato seeds while we see many potatoes around us? ہم کیوں آلو کے بیج نہیں دیکھتے جبکہ ہمارے ارد گرد بہت سارے آلو کے پودے نظر آتے ہیں؟ تو آنسر اس کا ہے جناب a potato can be grown from its seed but mostly farmers cut pieces of potato tubers and bury them in the soil because it is a quick way of reproducing plants. آلو جو ہے اس کو بیج سے بھی اگایا جا سکتا ہے لیکن اکثر کسان آلو کے چھوٹے ٹکڑے جو ہے وہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے نئے پودے آلو کا جو ہے وہ کوئکلی یعنی جلدی سے پیدا ہوتے ہیں. Therefore we seldom see potato seeds. اسی لیے ہم آلو کے بیج جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. کوشچن نمبر 5. Compare artificial and natural vegetative propagation. مصنوعی اور قدرتی عملی تولید کا موازنہ کرے. تو آنسر ہے نیچرل ویجیٹیو پروپیگیشن جو ہے many plants reproduce through vegetative propagation naturally. بہت سے پودے ایسے ہیں جو قدرتی طور پر ویجیٹیو پروپیگیشن کے ذریعے عملی تولید کرتا ہے. Methods of natural propagation includes budding, bulbs, tuber and runners. یہ طریقے نیچرل ویجیٹیو پروپیگیشن میں شامل ہے. اور آرٹیفیشل ویجیٹیو پروپیگیشن جو ہے آرٹیفیشل ویجیٹیو پروپیگیشن ریکوائرز ہیومن ایکشن. اس میں انسان کی ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے. دیز انکلوڈ کٹنگ, لیئرنگ, گرافٹنگ اینڈ ٹیشو کلچر ایٹسیٹرا. اور آرٹیفیشل ویجیٹیو پروپیگیشن میں کٹنگ, لیئرنگ, گرافٹنگ, ٹیشو کلچر وغیرہ شامل ہے. اس کے بعد لانگ کویسچنز ہے. لانگ کویسچن نمبر 1. ڈیفرینشیٹ بٹوین سیکشول اینڈ اے سیکشول ریپروڈکشن. سیکشول اور اے سیکشول ریپروڈکشن میں فرق واضح کرے. تو سیکشول ریپروڈکشن جو ہے سیکشول ریپروڈکشن انوالوز دا فیوژن آف میل اینڈ فیمیل گیمیٹس. اس میں میل اور فیمیل گیمیٹ کی ملاپ ہوتی ہے. دا میل گیمیٹس آر انسائڈ پولنگ گرینز اینڈ فیمیل گیمیٹس آر پریزنٹ ان دا اوول. میل گیمیٹ جو ہے وہ پولنگ گرین میں ہوتا ہے اور فیمیل گیمیٹ اوول میں ہوتا ہے. سیکشول ریپروڈکشن ٹیک پلیس ان فلاورز. یہ پھولوں میں ہوتی ہے. اٹ انکلوڈز گیمیٹ فارمیشن, پولینیشن, فرٹیلائزیشن, سیڈ فارمیشن اینڈ سیڈ ڈسپرسل. اس میں گیمیٹ فارمیشن ہوتا ہے, پولینیشن, فرٹیلائزیشن, سیڈ فارمیشن اور سیڈ ڈسپرسل ہوتا ہے. سیکشول ریپروڈکشن کریٹس نیو ویرائٹیز ان آرگینزم. اور ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ سیکشول یعنی جنسی عملی تولید کے ذریعے جو پودے پیدا ہوتے ہیں اس میں ویرائٹیز ہوتے ہیں, مختلف اقسام ہوتے ہیں. اور اے سیکشول ریپروڈکشن جو ہے اے سیکشول ریپروڈکشن انوالوز فارمیشن آف نیو پلانٹ فرام ویجیٹیٹو پارٹس. نیا پودا ویجیٹیٹو پارٹس یعنی جڑوں, تنے یا لیوز وغیرہ سے پیدا ہوتے ہیں. دس ٹائپ آف ریپروڈکشن از آلسو کالڈ ویجیٹیٹو پروپیگیشن. اے سیکشول ریپروڈکشن کو ویجیٹیٹو پروپیگیشن بھی کہا جاتا ہے. اٹ ڈز ناٹ ریکوائر فلاور اور سیڈ فارمیشن. اس میں پھولوں کی یا بیج بننے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے سیکشول ریپروڈکشن کین بی نیچرل اور آرٹیفیشل. یہ مصنوعی بھی ہو سکتا ہے اور قدرتی بھی. لانگ کویسچن نمبر 2 ہے کمپیئر آرٹیفیشل اینڈ نیچرل ویجیٹیٹو پروپیگیشن. مصنوعی اور قدرتی ویجیٹیٹو پروپیگیشن کا موازنہ کرے. تو آنسر ہے اے سیکشول ریپروڈکشن از آلسو کالڈ ویجیٹیٹو پروپیگیشن. اٹ کین بی نیچرل اور آرٹیفیشل. غیر جنسی عملی تولید کو ویجیٹیٹو پروپیگیشن بھی کہا جاتا ہے اور یہ قدرتی یا مصنوعی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں نیچرل ویجیٹیٹو پروپیگیشن کی طرف جو قدرتی طریقہ ہے. میں صرف اس کی ریڈنگ کر دوں گا, آپ کو معنی یہاں پر بھی موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. Methods natural vegetative propagation include budding, bulbs, tuber and runners. اس میں سب سے پہلا ہے budding. A bud is a small swelling that can grow into new branches, leaves or flowers. Ear plant have buds at the margins of their leaves. Each bud develops into new plants. دوسرا ہے جناب bulb. It is a type of underground stem with thick and fleshy leaves that store food. It produces small buds which grow into new plants. Example include onion. اور artificial vegetative propagation جو ہے اس میں artificial vegetative propagation requires human action.
اس میں انسان کی ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے کہا اٹ انکلوڈز کٹنگ، لیئرنگ اینڈ گرافٹنگ۔ سب سے پہلے اس میں کٹنگ ہے، یوزنگ دس ٹیکنیک اسٹیم کٹنگ، روٹ کٹنگ اور لیف کٹنگ کین بی گرون ٹو فارم نیو پلانٹس۔ دوسرا ہے لیئرنگ، when a branch of shrub touches the ground it produces root and forms a new plant. This can be done by bending a branch, removing a ring of bark and covering it with soil. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔